الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول آج جمعہ ہے اور جمعے کو ہم اسلامک پارٹی کی طرف سے ایک چھوٹا سا میسج آپ حضرات کے گوش گزار کرتے ہیں تاکہ مختلف دینی موضوعات پر آپ سے گفتگو ہوتی رہے، حالات سے باخبر رہیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکیں اور فرائض کی ادائیگی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج میں دوبارہ سے اس عنوان پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں جس پر میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی گفتگو کی تھی، کینیڈا میں ہونے والے الیکشنز اور ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے۔ آج جمعہ میں مختلف علماء ائمہ نے یاد دلایا کہ الیکشن کا دن قریب آ رہا ہے 20 سپٹمبر کو، اب سے 3 دن بعد الیکشن ہونے والا ہے کینیڈا میں۔ یہ درمیانی مدتی انتخابات ہے یا اس کو سنیپ پول کہتے ہیں، جو کہ موجودہ حکومت نے رکھوائے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ان کے پاس کیونکہ 2/3 میجارٹی نہیں تھی، اس وجہ سے ان کو کسی اور پارٹی کی حمایت کے ذریعے سے حکومت کرنا پڑ رہا تھا۔ گرچہ ہم نے دیکھا کہ جو بھی وہ فیصلے لینا چاہتی تھی یہ جماعت، جس کو لبرل پارٹی کہتے ہیں، وہ برابر اپنے فیصلے لیتے رہی، قوانین بناتے رہی اور جو سمجھ میں کرتے رہی۔ جو جماعت نے اس کو حمایت دی تھی اس نے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اس لبرل پارٹی کے لیے کھڑا نہیں کی۔ اب آتے ہیں ہم اصل موضوع جس کے بارے میں آج میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا حقیقتاً واقعتاً ووٹ کا ڈالنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جیسا کہ ایک عالم صاحب آج کہہ رہے تھے مسجد میں کہ ایک اخلاقی فریضہ اور ایک امانت کی ادائیگی جیسا عمل ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو امانتیں اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ اب یہاں رک کر ہم غور کرتے ہیں کہ امانت کیا ہے اور کون اس کا اہل ہے۔ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ جتنی سیاسی جماعتیں آج کل دنیا میں ہیں اور جو پارلیمانی نظام حکومت طرز حکومت چل رہا ہے جس کو جمہوریت بھی کہا جاتا ہے، اس میں بنیادی جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جتنے بھی قائدین ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں یا ایم پیز ہوتے ہیں، یہ ضرور جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ان کی عادت ہوتی ہے۔ جتنے وعدے یہ کرتے ہیں عوام سے، ان وعدوں کو کبھی پورے کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے ہیں، کبھی بالکل ہی بھول جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے، ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بار بار دھوکہ کھاتے رہے، اور ہم دھوکے بازوں کے دھوکے اور فریب کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو ایک بہت بڑا اخلاقی فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ کوئی اخلاقی فریضہ نہیں ہے کہ آپ بار بار دھوکہ کھاتے رہیں، جھوٹ اور فریب کے دجل میں پھنستے رہیں اور گرفتار ہوتے رہیں اور وقت اور اپنی صلاحیت اور اپنے ووٹ کو ضائع کرتے رہیں۔ اکثر و بیشتر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بالکل واہیات قسم کے ایجنڈے لے کے چل رہی ہے، برائیوں کو پھیلا رہی ہے۔ کل کی بات ہے، کینیڈا کے ایک شہر لندن کے اندر جو اسی پروونس میں آتا ہے، وہاں کی ایک جامعہ ویسٹرن یونیورسٹی کے اندر نوجوان بچیوں کے ساتھ
انتہائی بد اخلاقی اور بدتمیزی کی حرکتیں کی گئی، اور آج ایک 5,000 افراد کا وہاں یعنی اسٹوڈنٹس اور طلباء و طالبات کا جلوس اس لیے نکلا کہ وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہماری عزت و ناموس کی حکومت حفاظت کرے، اور ہماری عزت و ناموس جامعات کے اندر، اداروں کے اندر، کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ ساتھی طالب علموں کے ہاتھوں، اساتذہ کے ہاتھوں اور مجرموں کے ہاتھوں جو ہے ان کا ستیہ ناسا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ لبرل حکومت آئی ہے، گانجا اور افیم عام ہو گیا ہے، مروانہ کا کھلا جو ہے انہوں نے پرمیشن دیا اور اس کو انٹرٹینمنٹ کا اور سیر و تفریح کا ذریعہ قرار دیا۔ اس کے بعد سے لوگ افیم، گانجا اور اس طرح کی منشیات استعمال کر کے بد اخلاقی، بدحواسی، دیوانگی کا شکار ہو کر الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں۔ کبھی لوگوں کے اوپر کار دوڑا دے رہے ہیں، قتل کر دے رہے ہیں، گولی چلا رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، ویرا روی کا شکار ہے۔ دوسری طرف یہی حکومت نے اباہیت کو پھیلایا اور لوگوں کو جو ہے نا بدتمیزی اور بے حیائی کی وہ گندی حرکتیں کرنے کی طرف اشارہ دیا اور اس کی اجازت دی، اس کا قانون بنایا کہ لوگ اب قوم لوط کے عمل کو سر عام کر رہے ہیں اور ان کو پوری طرح تقدس حاصل ہو گیا ہے۔ ان کو نہ آپ منع کر سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی نکال دیا قانون کہ اگر گھر کے کسی فرد یا چھوٹا بچہ اگر وہ رجحانات کا حامل ہو گیا تو ماں باپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس کی اخلاقی طور پر تعلیم و تربیت کرے۔ ایسا کرنے پر ماں باپ کو 5 سال تک جیل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ کارنامے ہیں اس حکومت کے جس حکومت نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کو اسلام و فوبیا سے نجات دلائے گی۔ اسلام و فوبیا کے نام پر کبھی مونٹریال کی مسجد میں مسلمانوں کا قتل ہوتا ہے تو کبھی لندن انٹاریو کے سرے راہ چلتے ہوئے مسلم خاندان کے 4 افراد کو رون دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے واقعات بار بار ہو رہے ہیں، لیکن اینٹی سیمیٹزم کی سطح کا کوئی قانون ابھی تک بنایا نہیں گیا ہے، سوائے اس کے کہ لپ سروس کی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف جو کنزرویٹو پارٹی ہے وہ بھی انسانیت دشمن ہے، وہ فرقہ پرست ہے، وہ جو ہے قتل و خون اور مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتی ہے اور فلسطین کی بے حرمتی کی باتیں کرتی ہے۔ اسرائیل کی صہیونی ریاست کو وہ ہر قسم کا تعاون دینے اور ان کی ہر مجرمانہ حرکت میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے وہ تیار ہے، اور وہ ہمیشہ الٹی سیدھی باتیں، گن کا قانون دوبارہ لانے اور گن کی اجازت دینے کی باتیں کر رہی ہے، جس کے بعد آپ سوچیں گے کہ کتنا قتل و خون ہوگا۔ اس کینیڈا جیسے ملک کو یہ لوگ سیریا یا مختلف عراق وغیرہ جیسے ممالک میں بدلنا چاہتے ہیں جہاں دن رات بم کے دھماکے، لوگوں کی جانیں جا رہی ہوں، امن و امان کا کوئی تصور نہیں کیا جاتا ہو، ایک فرقہ، ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کے لوگوں پر پل پڑیں اور ایک دوسرے کو مارنے لگ جائیں۔ آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی یہ ووٹنگ کے ڈرامے، یہ الیکشنز، یہ عوام کا پیسہ ضائع کرنا، یہ ٹیکس منی کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اس پر آپ لوگ سوالات کریں۔ اب ایک مسلمان ایسے موقع پر کرے کیا؟ آپ کے گھروں پر لوگ آ رہے ہیں، کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں، آپ کی رائڈنگ کے کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں، کبھی بڑے بڑے منسٹرز بھی آ رہے ہیں، پارٹی لیڈرز بھی آ رہے ہیں، ٹروڈو بھی آتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ جو دوسری پارٹی کا ہے ایرن ٹولے بھی آتا ہے، جگمیت بھی آتا ہے۔ آپ کھلم کھلا ان سے بات کریں، آپ ڈریں نہیں، گھبرائیں نہیں، بتائیں کہ آپ لوگوں نے مسلمانوں کے لیے اور دیگر کینیڈینز کے لیے اب تک کیا کیا ہے، کتنی سچ کہتے ہیں اور کتنی جھوٹ کہتے ہیں۔ آپ ان کی اجازت سے ان کی گفتگو کو ریکارڈ کریں اور ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے، قرض ہے جھوٹوں پر، لائرز پر۔ ان سے آپ برابر کہیں، ان کو یاد دلائیں، ان کو ڈرائیں اللہ سے، اور ان کو بولیں کہ ہم یہ آپ کی اجازت سے ریکارڈ کر رہے ہیں، جب آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم اس کی ویڈیو اور آڈیو چلا کر کے آپ کو جھوٹا ثابت کریں گے، اور ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں، کیونکہ آپ اپنے عہد و پیما کو توڑ چکے ہیں۔ تو آپ کو یہ باتیں
کہنا ہوگی اور یہ جرت پیدا کرنی ہوگی، لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا ہوگا، اور اس طرح کی الٹی پلٹی تعویلات کرنا، ووٹ ایک امانت ہے، اخلاقی فریضہ ہے، مسلمان کو ووٹ دو. جتنے مسلمان ایم پی بنے آج تک کسی نے بھی کسی برائی کی مذمت نہیں کی پارلیمنٹ میں ٹھہر کر. یہ لوگ صرف تنخواہ کی خاطر جاتے ہیں، مراعات کے خاطر جاتے ہیں، بینیفٹس کی خاطر جاتے ہیں، پینشن کی خاطر جاتے ہیں. ان کو اپنی ذات، اپنی فیملی، اپنے گھر، اپنے عیش و آرام کے علاوہ ملت کا، مسلمانوں کا، اسلام کا کوئی درد نہیں ہوتا. اور ایک دفعے کا واقعہ ہے کہ اب جو ایک کینڈیڈیٹ صاحب کھڑے ہوئے ہیں، اس سے پہلے ایک منسٹر آیا مسجد کے ممبر سے، اس نے ایل جی بی ٹی جیسے گندے اور خبیث گروپ کی حمایت کا اعلان کر دیا مسجد کے ممبر سے. وہی صاحب مسجد کے صدر تھے، ان سے میں نے کہا کہ آپ نے بحیثیت صدر کمیٹی اس منسٹر کی مذمت کیوں نہیں کی، اور اس سے کیوں نہیں کہا کہ اسلام میں اس چیز کو قطعاً حرام قرار دیا گیا ہے، ہم آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، ہم اپنا احتجاج درج کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ میں اس کو بہت ہی غلط سمجھتا ہوں. اس کا پورا حق ہے، وہ چاہے تو مسجد میں ٹھہرے، چاہے وہ ممبر پہ چڑھ کے جو چاہے کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر مسجد میں ٹھہر کر پیشاب پیخانہ بھی کرے گا تو یہ صدر کمیٹی جو آج ایم پی بننے کی تمنا لیے پھر رہا ہے، یہ اس کی جرت نہیں ہوگی کہ اس کو روک سکے. ایسے لوگوں کو آپ ووٹ دینے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں، کہ آپ ووٹ کو امانت کے طور پر دے رہے ہیں، یا جو ہے آپ اس میں خیانت کر رہے ہیں یہ کام کرتے ہوئے. اس تعلق سے میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا تھا، آپ کو یاد دلانا چاہتا تھا. آپ باضابطہ ان لوگوں سے کہیں کہ اگر تم اسلام و فوبیا کے سلسلے میں اینٹی سیمیٹزم جیسا لا نہیں لا سکتے تو جھوٹ نہ کہیں، سچ بات کہیں. ہمیں گمراہ کر کے ووٹ مانگنے کی کوشش نہ کریں، اور مسلمانوں کو ایک ایسی کمیونٹی سمجھیں جو کہ الگ ویلیوز رکھتی ہے، ان کی ویلیوز کا احترام کریں. ہمارا جو مسلم پرسنل لا ہے، شریعہ لا ہے، اس کا احترام کریں. ہمیں ہماری وراثت کی تقسیم اور ہماری جو ہے شادی بیاہ اور ہمارے جو باتیں ہماری اپنی فیملی کے حد تک ہیں، اس میں اسٹیٹ کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عمل دخل دے کر ہماری جو ہے انڈیویجول اور فیملی لائف میں سے جو ہمارا آزادی کا حق ہے وہ چھین لے. ہمیں اس بات کی پوری آزادی ملنی چاہیے اور اس کا قانون بننا چاہیے. یہ کچھ باتیں تھی جو سیاسی آپ کی سوچ بوجھ کو سدھارنے، سنوارنے، اویئرنیس لانے کے لیے میں نے ضروری سمجھا کہ الیکشن سے 3 دن پہلے آپ کی ذہن میں یہ باتیں ڈال دوں اور آپ کے شعور کو بلند کروں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سیاسی بصیرت عطا فرمائیں، اسلامی سیاسی سمجھ بوجھ عطا فرمائیں، جمہوریت کے فریب سے نکلنے والا بنائیں، اور اس طرح کی الٹی پلٹی تعویلات کرنے والوں کے فریب میں آنے سے بھی بچائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم.